اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کا قیدی نمبر 804۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کن بدترین جرائم کی سزا بھگت رہے ہو؟ نہیں، تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ تم شاید اس دنیا کے باسی نہیں ہو۔ تمہارا جسم تو اس دنیا میں مقیم ہے، لیکن تمہاری روح شاید دور کہیں تخیل کی پرواز کر رہی ہے، ایک ایسی تخیلاتی پرواز جس تک ہماری دنیا کے باسیوں کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ تمہاری اس دنیا میں آمد شاید غلط ہوئی ہے۔ تم بونوں کی سرزمین پر ایک قداور شخص پیدا ہوئے ہو۔ تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، شاید تم نہیں جانتے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ تو سنو اے اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804، تم نے ایام جوانی میں ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ جب ماں باپ نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا تھا، تو تمہیں کیا ضرورت تھی کھیلوں کی دنیا میں قدم رکھنے کی؟ تم بھی ان ہزاروں نوجوانوں کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہاں کوئی اچھی نوکری کرتے، اپنی آئندہ زندگی کو اپنے لیے آسودہ، آسان اور خوشحال بنا لیتے۔ کیا ضرورت تھی یہ عزم کرنے کی کہ میں نے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا ہے؟ کیا ضرورت تھی اپنے لیے ایک مشکل راستہ اپنانے کی؟ اس راستے میں کامیابی کوئی نوشتہ دیوار نہیں تھی، بلکہ ناکامی کا چانس اس سے کہیں زیادہ تھا۔ پھر تم نے صرف عام کھلاڑیوں کی طرح کھیلوں کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، بلکہ دہائیوں سے قائم اس احساس کمتری کو بھی چیلنج کیا کہ ہم گوروں سے کبھی جیت ہی نہیں سکتے۔ شاید یہ احساس کمتری 1.5 صدی تک ہم پر گوروں کی حکمرانی اور غلامی کی وجہ سے ہمارے اندر تک پیوست ہو چکی تھی، لیکن تم چونکہ اس دنیا کے باسی نہیں ہو، تو تم نے اس ذہنی غلامی کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ شاید غلامی تمہاری فطرت میں ہی شامل نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ایک آزاد انسان پیدا کیا ہے، اور پھر تم نے نہ صرف اس احساس کمتری اور احساس غلامی کی بت کو پاش کیا، بلکہ دنیا کے ہر ملک کو اسی کے ملک میں جا کر شکست دی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم دنیا کی کسی بھی ملک سے کمتر نہیں ہیں، بلکہ اپنے سابقہ آقاؤں کو ان کی ہی سرزمین پر کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے میں شکست دے کر اس غلامی کی توغ کو ہمیشہ کے لیے گلے سے اتار پھینکا۔ یہی وجہ تھی کہ کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ میں بہت کھلاڑی اور کپتان آئے گئے، لیکن پوری دنیا میں جو شہرت تمہاری نصیب میں لکھی گئی، وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں اب تک لکھی گئی ہو۔ اور ہمارے سابقہ آقا جو ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک جگہ کھانا نہیں کھاتے تھے، انہوں نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر تھا، بلکہ دنیا کے ان ملکوں میں جہاں کرکٹ کو دیکھا تک نہیں جاتا، لوگ پاکستان کو تمہاری وجہ سے جاننے لگے تھے۔ یہ جرم کوئی چھوٹا جرم تھا، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملنی چاہیے تھی۔ تو اب اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 اس سزا کو بھگتو۔ اور پھر تم نے صرف یہی پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک اور بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر بیٹھے کہ جب تم کھیل میں اپنی بلندیوں پر تھے، چہار سو تمہارے نام کا ڈنگا بجتا تھا، قدرت نے تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز چھین لی، یعنی تمہاری ماں، جس کی تم اکلوتے اور لاڈلے بیٹھے تھے۔ اس صدمے نے تم پر اتنا اثر ڈالا کہ تم نے شہرت کی بلندی پر اپنے کھیل کو خیر باد کہہ دیا، لیکن قدرت شاید تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ تم نے بیماری کی دوران اپنی اور اپنی ماں کی بے بسی دیکھی تھی۔ قدرت نے تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ میرے جیسے شخص جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے، اگر وہ اس بیماری کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو چکا ہے، تو اس غریب ملک کے کروڑوں غریبوں کا کیا حال ہوگا۔ اسی بے بسی اور تڑپ نے تم سے ایک اور بڑا جرم سرزد کروا دیا۔ تم نے ملک کے گلی کوچوں، بازاروں، مسجدوں اور سکولوں میں اس جرم کو پورا کرنے کے لیے چندے مانگے، ایک ایسا جرم جسے اس وقت لوگ دیوانے کا خواب کہتے تھے، لیکن قدرت کو پتا تھا کہ تم یہ کر سکتے ہو، اور پھر تم سے وہ جرم سرزد ہو گیا۔ تم نے پاکستان جیسے غریب ملک میں کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے اپنی ماں کے نام پہ وہ عظیم الشان ہسپتال کھڑا کر دیا،
جہاں اسی ملک کے غریبوں کا 70% تک مفت علاج ہو رہا ہے، جہاں ہر سال سینکڑوں ہزاروں مریض شفایاب ہو کر باہر آ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے اس موذی مرض کا علاج صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ وہ اپنے مریضوں کو امریکہ، برطانیہ اور یورپ لے جاتے تھے۔ تو اے اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804، ابھی بھی تم کو لگتا ہے کہ تمہیں اس جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تم بھی تو دوسرے کروڑوں اربوں بیٹوں کی طرح اپنی ماں کو دفنانے کے بعد ہر سال اس کی قبر پر پھول چڑھاتے یا اس کی برسی پر چند دیگی چڑھاتے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم نے کروڑوں غریبوں کی ماؤں کا احساس کیا؟ لیکن تم جرائم کی دنیا میں چونکہ داخل ہو چکے تھے تو صرف یہی پر تمہارے قدم نہیں رکے، بلکہ تم اپنی جرائم کی فہرست کو طویل کرتے رہے۔ اسپتال بنانے کے دوران چونکہ تم پورے ملک میں پھرتے رہے تو تمہیں تب اصل میں لوگوں کی حالت زار کا اندازہ ہوا، کیونکہ پہلے تو تم صرف سیلیبریٹی سٹیٹس انجوائے کرتے رہے تھے، تم نے شہزادوں والی زندگی گزاری تھی۔ تب تمہیں اندازہ ہوا کہ عام لوگ غریب ہونے کے باوجود بہت سخی مزاج ہے، اور ہسپتال بنانے کے دوران ہی تمہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ سسٹم کتنا گندا ہو چکا ہے۔ جب تمہارے ہسپتال بنانے کے دوران اس وقت کی حکومتوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی، باوجود اس کے کہ تم ایک نیکی کا کام کر رہے تھے، تب تم اپنی زندگی کے سب سے بڑی جرم کی ارتکاب کے بارے میں سوچنے لگے۔ تم جرم کی اس دنیا میں قدم رکھنے کا سوچنے لگے جہاں قدم رکھتے ہوئے بڑے بڑے گھبراتے ہیں، جہاں جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ دہی، چوری، ڈاکہ اور حتیٰ کہ قتل تک کو عام سمجھا جاتا ہے، مگر تم نے اس دنیا کو اپنے اصولوں کے مطابق چلانے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار 25 اپریل 1996 کی ایک نیم گرم شام تم نے اس دنیا میں قدم رکھ ہی دیا اور اپنے گروہ کا قیام عمل میں لایا، اور تم نے ایک مرتبہ پھر وہ جرم کیا جس جرم کو سب سے بڑا جرم مانا جاتا ہے، جس میں چوری کے خلاف، ڈاکے کے خلاف، قتل کے خلاف بولنا ہوتا ہے۔ وہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں 75 سال سے بدماشی چلی آ رہی ہے، یہاں 75 سال سے لوگوں کا خون پیا جا رہا ہے، غریبوں کو نچلا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، غریبوں کا کوئی خدا ولی وارث نہیں ہوتا، غریب کو یہاں پر سب سے کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے دین نے غریب کو سب سے طاقتور شخص بنایا ہے، جبکہ تیرے دین نے اور تیرے اسلام نے قانون کو سب سے طاقتور شمار کیا ہے، اور تو یہاں بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے اور کہنے لگا ہے کہ میں غریب اور امیر کو ایک پلڑے میں رکھوں گا، میں غریب اور امیر کو برابر کروں گا، میں دونوں کے لیے ایک قانون لاؤں گا، میں مدینہ کی ریاست کی بات کروں گا، جہاں پر 75 سال سے امریکی غلامی چلی آ رہی ہو، وہاں مدینہ کی ریاست کی بات تو دور کی بات ہے، وہاں مدینہ کی ریاست کا تصور بھی حرام سمجھا جاتا ہے۔ ہم غلام ہیں خان صاحب، جا کے اپنی زندگی جیے، اپنے مزے کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی باقی زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال رہ گئے ہوں گے آپ کی زندگی میں، 70 سال سے آپ اوپر ہو چکے ہیں، کیوں ہمارے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ جیل سے وہ پیغام بھی بھیجا کہ 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہ لوں گا۔ خان صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ قربانی کس قوم کے لیے دے رہے ہیں جس کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی؟ اس قوم کو کوئی احساس نہیں ہے، اس قوم کو آزادی چاہیے ہی نہیں۔ اگر اس قوم کو آزادی چاہیے ہوتی تو یہ قوم کب کی آزاد ہو چکی ہوتی۔